السلام علیکم محترم ناظرین حضرات، آج جو میں ویڈیو آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں بہت ہی خوبصورت اور نرالا ہے اور ہم سب کے لیے درس عبرت بھی ہے۔ آپ نے دعوت اسلامی کا مدنی چینل دیکھا ہی ہوگا اور جو دعوت اسلامی کا فاؤنڈر ہے یعنی بانی ہے الیاس عطار قادری صاحب کو جانتے ہی ہوں گے۔ اتنی بڑی تخلیق جو لگ بھگ 200 ممالک میں 200 کنٹریز میں کام کیا ہے اور ابھی بھی کنٹینیو ان کے کام جاری و ساری ہے، کام چل رہا ہے۔ حالانکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں دعوت اسلامی سے منسلک ہوں، ان سے جڑا ہوا ہوں، دعوت اسلامی سے کنیکٹڈ ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ میں دعوت اسلامی سے منسلک نہیں ہوں، ان سے کنیکٹڈ نہیں ہوں، لیکن میں ان کے کام سے بہت زیادہ امپریس ہوں، متاثر ہوں، خوش ہوں، جس کی وجہ ہے کہ جس وقت ہم لوگ پڑھائی کرتے تھے، جس وقت ہم پڑھتے تھے، اس وقت کے نوجوان جو اپنے سر پر ٹوپی رکھنا تک پسند نہ کرتے تھے، ٹوپی سے گریز کرتے تھے، دور بھاگتے تھے، لیکن الیاس رضا قادری نے ایک ایسی تحریک چلائی، اتنا اچھا کام کیا، اتنا زبردست کام کیا ایک نئے انداز سے کہ جو لوگ پہلے اپنے سر پر ٹوپی رکھنا تک پسند نہ کرتے تھے، کتراتے تھے، بعد میں وہی لوگ اپنے سروں پر عمامہ باندھ کر چلنے لگے، گھومنے لگے، گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ جو ٹوپی لگانا ناپسند کرتے تھے وہی لوگ عمامہ باندھنا شروع کیا۔ تو یہ واقعی ایک ایسا کارنامہ تھا جو سب لوگ دیکھ کر دنگ رہ گئے اور حیران ہو گئے، اور دیکھا جا رہا تھا اور آج بھی دیکھا جا رہا ہے کہ بڑی خوشی کے ساتھ لوگ عمامہ باندھ کر چلتے پھرتے ہیں۔ جن کی پوری راتیں گناہوں میں گزارتے تھے، نشے میں ڈوبے رہتے تھے، جن کی پوری رات گناہوں میں گزر جاتی تھی، اب وہی لوگ دن رات لوگوں کو درس دینے لگے اور پوری زندگی انہوں نے دعوت اسلامی کو وقف کر دی، دعوت اسلام کو دے دیا۔ آخرکار دعوت اسلامی کو اتنی کامیابی، اتنی سکسیس، اتنی ترقی کہاں سے ملی، کیسے ملی؟ آج لگ بھگ پوری دنیا میں دعوت اسلامی پھیلی ہوئی ہے۔ اس کا ریزن کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو دیکھیے، میرے سمجھ سے، میرے خیال سے حاسدین بہت ہیں، جلنے والے بہت ہیں، چڑ کرنے والے بہت ہیں، لیکن مولانا الیاس رضا قادری کو اتنی بڑی کامیابی، اتنی بڑی سکسیس، اتنا ترقی کہاں سے ملی؟ ضرور اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبتوں کا اثر انداز ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ان کو اتنی بڑی شہرت، ترقی اور کامیابی ملی۔ دنیا کے ہر کونے کونے میں دھوم مچا رکھی ہے۔ اب ہر کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے، یہ سوال آ رہا ہے کہ الیاس قادری کے پاس کتنا بینک بیلنس ہوگا، کتنے پیسے ہوں گے، کتنے گھرے ہوں گے ان کے پاس، کتنی کاریں، بائک، گاڑیاں ہوں گی، اور ان کے کتنے بنگلے ہوں گے، کتنی زمینیں ہوں گی۔ ظاہر سی بات ہے، ہم بھی یہی سوچ رہے تھے، لیکن جب حقیقت معلوم ہوا، جب حقیقت سے پردہ اٹھا تو سبھی حیران رہ گئے۔ اور اتنا بڑا شخص جو پوری دنیا میں انقلاب برپا کر رکھا ہے، انقلاب پیدا کر رکھا ہے، اگر آپ ان کے گھر کے بارے میں سنیں گے، آپ ان کی انکم کے بارے میں سنیں گے، آپ ان کے رہن سہن کے بارے میں سنیں گے تو یہ سوچتے رہ جائیں گے، اور آپ سوچتے ہیں کہ جو دعوت اسلامی کا چینل ہے یہ ان کے بغیر نامکمل ہے، کیونکہ اگر وہ نہیں ہوتا تو شاید اس چینل کو دیکھنے والے کی تعداد بالکل نہ کے برابر ہوتی، اور وہ چل بھی رہی ہے ان کے ہی نام سے۔ کتنی تنخواہ، تو ان کی کتنی تنخواہ ہے، یہ کتنے پیسے لیتے ہیں، ان کو کتنے پیسہ دیا جاتا ہے، تو ان کے بارے میں مولانا حبیب عطاری صاحب نے جب خلاصہ کیا تو سارے لوگ دنگ رہ گئے، حیران و پریشان رہ گئے۔ اس وقت یہ بات سمجھ آئی کہ آخر کار اتنی مقبولیت کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے تن من دھن سے سب کچھ دعوت اسلامی کو قربان کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی گزار دیا اور گزار رہے ہیں۔ اسی وجہ سے جو بد عقیدہ ہیں، جو بد مذہب ہیں، وہ سب زیادہ دعوت اسلامی سے چڑ رہے ہیں، سب سے زیادہ دعوت اسلامی سے ہی چڑ ہے، کیونکہ جو کام وہ کئی سالوں میں نہیں کر پائے وہ چند سالوں میں دعوت اسلامی نے یہ کام کر دکھایا، اور افریقہ کے جنگلوں میں جا کر پورے گاؤں کو داخل اسلام کیا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور آپ خود سنیں اور خود دیکھیں اور آگے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت الیاس قادری صاحب کیا وہ بھی کوئی تنخواہ وغیرہ لیتے ہیں؟ بڑا ریلیونٹ کوشچن ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مولانا الیاس قادری صاحب جو کہ فاؤنڈر ہیں دعوت اسلامی کے، اگر میں کہوں کہ ہمارے اس پورے چینل کی جو جان ہے، ان کا جب پروگرام آتا ہے تو پوری دنیا کنیکٹ ہو جاتی ہے، اور ساری دعوت اسلامی کو وہ رن کر رہے ہیں۔ لاجیکلی بھی، اخلاقاً بھی
جب بندہ کوئی پروگرام کرتا ہے چینل پر اور وہ چینل کا ٹاپ ریٹنگ پروگرام ہو تو وہ اس پر چارج کر سکتا ہے, اور اس چارج پر کسی کو برا منانا بھی نہیں چاہیے, وہ اس کا حق ہے. ٹھیک ہے, ایک تو امیر اہل سنت کا وہ ون آف دا ٹاپ رینکنگ پروگرام مدنی مذاکرہ ہر سیٹرڈے بھی ہوتا ہے, اور بعض اوقات تو پورا مہینہ ہوتا ہے. رمضان میں وہ مہینے کے 60 کے قریب مدنی مذاکرے کر رہے ہوتے ہیں, وہ اس کی رائلٹی لے سکتے ہیں, وہ اس پر چارج کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ امیر اہل سنت کا ایک اور بڑا کام جو کہ امیر اہل سنت نے کتابیں لکھی ہیں. آپ کی کتابیں ہزاروں میں نہیں ملینز میں چھپتی ہیں. یعنی میں صرف آپ کو اس کی مثال ایک دوں کہ ہم ہر ویک, آپ نے اگر سنا ہو مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت اناؤنس کرتے ہیں کہ اس ویک کون سی بک پڑھنی ہے, اور اگلے ویک بتاتے ہیں کہ اس ہفتے میں 20 لاکھ لوگوں نے پڑھ لی ہے, 18 لاکھ لوگوں نے پڑھ لی. ہمارے پاس کارکردگی آتی ہے. تو جس بندے کی کتابیں, جس مکتبے کی کتابیں ملینز میں چھپتی ہوں, اگر وہ ہر کتاب پر 1 روپیہ بھی چارج کر لے, جو کہ اس کا شرعن بھی حق ہے, اخلاقاً بھی حق ہے, لوگ کتاب کی رائلٹی لیتے ہیں, تو وہ کروڑوں روپے چینل سے اور کتابوں سے کما سکتے ہیں. مگر ان کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے زندگی دعوت اسلامی کو دی ہے, اور پچھلے 40 سالوں سے وہ دعوت اسلامی کو لیڈ کر رہے ہیں, مگر 1 روپیہ انہوں نے دعوت اسلامی سے نہیں دیا. وہ اگر ہمارے چینل پر بھی آتے ہیں نا تو اپنی چائے بھی خود لاتے ہیں. ان کا خادم آتا ہے, ان کے گھر سے چائے بنی ہوئی لاتا ہے اور ان کو پلاتا ہے. وہ کہتے ہیں میں چینل کی چائے بھی اس لیے نہیں پیتا کہ میں جو چینل پر یہ کام کروں کہ یہ اس کا بدلہ نہ ہو جائے. ان کی اپنے نام پہ کوئی پراپرٹی نہیں ہے. ایسی دنیا دیوانی نہیں ہوتی کسی کی. امیر اہل سنت کے مریدوں میں کتنے ملینر اور بلینر ہوں گے, اور پیر کو کون نہیں چاہتا اس کو ان کو کوئی تحفہ پیش کرے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ان کو 25-25 لاکھ 50-50 لاکھ کے لوگوں نے آ کر چیک دیے کہ یہ آپ کے لیے, دعوت اسلامی کے لیے نہیں ہے, اپنی ذات کے لیے یوز کریں. انہوں نے کہا میں نے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں رکھنا, دعوت اسلامی کو دینے تو دے دو. انہوں نے پیسے واپس کیے, اور آج یہ دنیا کے کروڑوں لوگوں کے دلوں کی دھڑکن اسی لیے ہیں کہ انہوں نے یہ درویشانہ زندگی گزاری. لیکن اگر موقع ملتا تو میں ان کا بستر اور ان کا بیڈ روم آپ کو دکھاؤں کہ کروڑوں لوگوں کا جو پیر ہے آج بھی چٹائی پہ سوتا ہے, کیونکہ امیر اہل سنت رسول پر عمل کرتے ہیں الحمدللہ. آپ کی جب ملاقات ہوگی تو آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ ہم نے لاکھوں ہزاروں پیروں کو دیکھا کہ لوگ ان کے پاس جا کر نذرانہ دیتے ہیں. امیر اہل سنت وہ آپ جب ملیں گے وہ کچھ آپ کو دے رہے ہوں گے. وہ آپ کو تحفہ کبھی کتاب کا دیں گے, کبھی CD کا دیں گے, کبھی کوئی نوٹ تحفے میں دیں گے, یعنی وہ بانٹتے ہی رہتے ہیں ماشاءاللہ.